وہ قول جس سے لگے کہ آپ ماتحتوں کی توہین کر رہے ہیں. آج مسلسل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ غربت کو اور اس کو ایک عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. غریب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے ایسی باتیں سن کے, برا بلا کہا جاتا ہے غریبوں کو. یہ خدا کی قسم اتنا خطرناک جملہ ہے, اتنی خطرناک یہ اسٹائل ہے موٹیویشن کا کہ اس میں اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایسے شخص پر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. ایسی تحریکوں کو, ایسے لوگوں کو کبھی بھی موٹیویٹ نہ کریں. اللہ نے اگر دولت دے دی, آپ کو شہرت دے دی, آپ اپنی اوقات نہ بھولیں. یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, کبھی بھی ان پہ فخر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ میں اچھا جوتا پہنتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ کبر نہیں ہے. اللہ یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق, حق کا انکار کر دینا. اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے تکبر ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک بستی میں لوگ ناچ گانوں میں, عیاشی میں مشغول ہوں گے. ایک فقیر آئے گا بھیک مانگنے کے لیے, تو اس کو دھتکاریں گے ایسے کر کے نا, تو اسی وقت ان پر عذاب آئے گا اور وہ سارے زمین میں دھس جائیں گے. تو یہ جو غریب کا مذاق اڑانے کا ایک ٹرینڈ نکلا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. پہلے مالدار لوگ ڈرتے تھے کہ ہم نے کسی غریب کا مذاق اڑایا تو کہیں اللہ کا ہم پر عذاب نہ آ جائے. دیکھو ہر برائی کے پیچھے نا لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے. آج غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح تو ہر حرام کام حلال ہو جائے گا. آپ شراب پی لو اور آپ بولو کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے پی رہا ہوں, میں عیاشی کے لیے نہیں پی رہا. آپ زنا کرو, یہ نیت کرو کہ جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہے, تو میں جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں ڈپریشن میں جا رہا تھا, ڈاکٹر نے کہا اگر اتنی ڈپریشن ہوگی, اگر تم نے زنا نہیں کیا کہ تم دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے. تو ہر برائی کے پیچھے ایسے تو آپ اچھا لیبل لگا سکتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے کی اجازت دی ہے وہاں بھی ظاہراً تکبر کیا جائے گا. جیسے میدان جنگ میں سینہ اکڑانے کا حکم ہے, دشمن کے سامنے سینہ اکڑانے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی دشمن کے سامنے سینہ اکڑا کے چل رہے تھے میدان جنگ میں, تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ناپسند ہے, مگر اس موقع پہ اللہ کو پسند ہے. تو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تو حکم ہے, لیکن جہاں اجازت نہیں دی ہے وہاں کسی غریب کی یا کسی قوم کی توہین کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے اچھا لباس پہنا, مالدار تھا, تو سینہ اکڑا کے نا لوگوں میں شو مارنے کے چل رہا تھا. اسی وقت اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. قارون کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قارون نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے اپنے ہنر سے کمائی ہے, اس کی اللہ نے اس کو سزا دی ہے اور اللہ نے زمین میں دھسا دیا. آج جو مالدار جس طرح غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں اس طرح توہین قارون نے بھی نہیں کی تھی. تو ایسی تحریکوں کو, ایسے لوگوں کو کبھی بھی آپ پروموٹ نہ کریں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جو ہر وقت فرعونیت والا لب و لہجہ ان کا ہوتا ہے, میں چاہے وہ مذہبی اسکالر ہی کیوں نہ ہو. مذہبی اسکالرز میں بھی بڑا تکبر آتا ہے. بعض مذہبی اسکالرز ہیں جو میں کرتے رہتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. حالانکہ صحیح بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, یقیناً اس وقت سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تھا, لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا. اور کیسے اللہ نے تنبیہ کی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. پھر تو یہ میں کے جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو تکبر سے جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں, اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں اور غربت کو ایسا عیب بنا کے اور ایسی توہین کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی. یہ سب چیزیں اس آیت میں داخل ہیں, صرف چال نہیں ہے. ہر وہ عمل یعنی ظاہر سے بھی آپ کے تکبر نہیں جھلکنا چاہیے. البتہ بعض دفعہ تکبر ہوتا نہیں ہے, لگتا ہے کہ یہ کبر ہے, تو خود انسان بہت جلدی فیصلہ نہ کرے بلکہ اصحاب علم سے پوچھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبر نہیں ہوتا بلکہ کسی شخص کو لوگ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تکبر ہے, اب ملتا نہیں ہے صحیح طریقے سے. تو وہ ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا اتنے لوگوں سے ملاقاتیں, تو مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو, تو وہ کبر میں داخل نہیں ہوگی وہ چیز. تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ کبر اللہ کو ناپسند ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اسٹائل ایسا نہ بناؤ کہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, کچھ پیسہ آتا ہے گلے میں سونے کا لاکٹ ڈال کے. میں اسلام آباد گیا ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, بہت پیسہ اس کے پاس, 8-10 لوگوں کا اس کے دوست یاروں کا ایک گروپ ہے اس کے ساتھ, اور ادھر ایک سونے کا لاکٹ, ایک سونے کی انگوٹھی, اور شو مارنا, اور ایسے سینہ کھڑا کے چل رہا ہے. کل مرو گے بھائی, اس کیڑے کھائیں گے اس لاش کو. 2 سیکنڈ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں, 2 سیکنڈ لگتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہوگا, مرے گا, منہ سے جھاگ نکل رہا ہوگا, اور فوراً لوگ کہیں گے یہ لاکٹ واکٹ نکالو, فوراً قبر میں لے کے جاؤ, اس کو سڑ جائے گا, بدبو آنا شروع ہو جائے گی, نہیں تو برف خانے میں رکھو ورنہ مرے گا, سڑے گا. یہ تو انسان کی اوقات ہے, اور باتیں کیسی بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے. اور جب
جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ غربت سے بچیں اور یہ ان چیزوں سے بچیں. تو یہ بہت قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو تکبر آنا انداز ہی پسند نہیں ہے, چاہے وہ نصیحت ہی کیوں نہ اس میں. دوسری اس آیت کی میں ایک اہم بات رکھ لیں, مفسرین نے ایک اہم بات سمجھ لیں کہ مفسرین نے اس آیت کی تحت لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین پہ آپ بیماروں کی طرح چلنا شروع ہو جائیں. اس کا مطلب ہے تکبر سے اکڑ کے نہ چلیں. تو عاجزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کندھے جھکا کے آپ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ بیمار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت ہی کندھے جھکا کے نا یوں ایسے یوں کر کے چلا جا رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس گئے, بولا کہ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے کوڑا مارا اس کو. حضرت عمر تو کوڑے سے علاج کرتے تھے, ان کا روب تھا, دبدبا تھا. کوڑا مارا کہ اللہ نے جب تمہیں صحت دی ہے تو صحیح طرح چلو جیسے صحت مند لوگ چلتے ہیں. اس طرح کی اور بھی ہمیں روایات ملتی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی جو مضبوط چال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے تواضع کا یہ مطلب, جیسے بعض لوگ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا کچھ ان پہ واقعی کچھ تواضع کا غیر معمولی غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی منہ نیچے کر کے ایسے خرامہ جا رہے ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ سست آدمی ہے یا کوئی بیمار ہے. تو مفسرین نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے روایات پیش کر کے کہ یہ چال اسلام میں پسندیدہ اور محمود نہیں ہے. یہاں عاجزی سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ ہو, اکڑ نہ ہو, سینہ اکڑا کے جیسے میرے جیسا کوئی نہیں ہے یا میرے پاس ابھی نیا پیسہ آیا ہے. نیا جب کسی کے پاس دولت آتی ہے, شہرت آتی ہے نا, تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ. تو یہ مطلب ہے کہ تواضع کا, کہ اکڑ کے نہ چلو. یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماروں کی طرح چلو.